مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ امام حسین کی جب آمد ہو گئی، پیدائش ہو گئی حسین شہید کربلا کی، تو مبارک بادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تو نبی پاک کے صحابی تھے جو مبارک بادی پیش کر رہے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے آ کر کے مبارک بادی بار بار دیا کرتے تھے۔ علی شیر خدا یہ کہتے ہیں، میں نے اپنے علم کے مطابق یہ جانا کہ اس دن پیارے حسین کی پیدائش پر 4 لاکھ فرشتوں نے آ کر کے نبی دو جہاں کو مبارک بادی پیش کی۔ سبحان اللہ۔ آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ ہم سب کے آقا حسین آ رہے ہیں۔ پیدائش کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس یہ کہتی ہیں، میں شہزادی فاطمہ کے پاس تھی، میں نے سفید کپڑے میں حسین کو ملبوس کیا، اور ملبوس کرنے کے ساتھ سب سے پہلے حسین کو ام الفضل کی گود میں دیا گیا۔ اب ام الفضل کی گود میں جب دیا گیا تو ام الفضل نے ہم سب کے آقا حسین کو دونوں عالم کے سرکار، کائنات کی تاجدار کی گود میں دے دیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت حسین شہید کربلا کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن کا ظاہری عمر کے ساتھ میرا آقا حسین ہے، ابھی پورا دن بھی نہیں گزرا، نبی دو جہاں حسین کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، حسین کے رخسار کو دیکھتے ہیں، حسین کے گلے کو دیکھتے ہیں، حسین کے سینے کو دیکھتے ہیں، حسین کے پیر کو دیکھتے ہیں، حسین کے بازو کو دیکھتے ہیں۔ اب حال کیا ہوتا ہے؟ شہزادی فاطمہ نے دیکھا حسین نانا کی گود میں ہے، بڑا اچھا موقع ہے، کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں۔ نبیوں کے نبی نے کہا، اے بیٹی فاطمہ کہاں دوڑ رہی ہو، کیا تلاش رہی ہو؟ عرض کرتی ہے، ابا حضور میں گھر کے اندر شہد کو دیکھ رہی ہوں، گھر کے اندر کھجور کو تلاش رہی ہوں، تاکہ کھجور آپ کی جانب بڑھا دوں یا شہد آپ کی جانب بڑھا دوں، آپ حسین کے منہ کے اندر ڈال دیں اور گٹھی پلا دیں تو میرے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار کہتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ کھجور ملا نہیں؟ بولتی نہیں ابا حضور گھر میں کھجور نہیں ہے۔ تو نبیوں کے نبی نے کہا، وہ اور بچے ہوتے ہیں جن کے پیدا ہونے کے بعد میں ان کے منہ کے اندر چبا کر کے کھجور دیا جاتا ہے، یہ میرا نواسہ حسین ہے، اس کے منہ کے اندر کھجور نہیں لعاب حضور پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں عالم کے سرکار نے، کائنات کے تاجدار نے حسین کے رخسار پر اپنے انگلی مقدس کو رکھا۔ میرے آقا حسین نے اپنے منہ کو کھول دیا، نبیوں کے نبی نے اپنی زبان کو نکال دی، حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ اے میرے آقا حسین تیری قسمت کیسی اعلیٰ قسمت ہے، تیرے منہ کے اندر زبان ہے تو کسی آپ کی زبان نہیں ہے، نبیوں کے امام کی زبان موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ آقا حسین کے منہ کے اندر نبی پاک کی نورانی زبان ہے۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ حسین تو لعاب حضور کو چوس رہے ہیں، لیکن عاشق یہ کہتا ہے کہ زبان کے ذریعے سے جو راز مصطفیٰ کے سینے میں تھا وہ راز حسین کے سینے میں نبی دو جہاں منتقل فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آقا حسین کی عظمتوں کو ہم اور کیا سمجھیں، جن کو دنیا میں ماں کے دودھ سے پہلے پینے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو نبیوں کے نبی کے لعاب کو پینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار دیکھتے ہیں کہ حسین کی آنکھیں بند ہیں، اور جب حسین کی آنکھیں بند ہیں تو سرکار نے حسین اعظم کے سیدھے کان میں اذان کے کلمات کو پڑھے اور الٹے کان میں تکبیر کے جملے پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا حسین کی پیشانی پر، حسین کے رخسار پر، حسین کی پنکھڑی گلاب جیسی ہونٹوں پر اپنے نورانی انگشت مبارک کو پھیرتے جا رہے ہیں۔ وہ انگلی مقدس جس کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو حصے میں بٹ جائے، وہ انگلی مقدس جس
اس انگلی کے ذریعے سے آقا اشارہ فرمائے تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ کر کے آ جائے. وہ انگلی مقدس کہ آقا کائنات گردن کے اندر اپنے پنجے مقدس کو رکھ دیں تو وہاں سے پانی کا چشمہ بہ نکلے. نبی دو جہاں اپنے انگلی مقدس کو حسین کے رخسار پر، حسین کی پیشانی پر، حسین کے ہونٹ مقدس پر لگاتے جا رہے ہیں. اتنے میں میرے اور آپ کے آقا حسین نے اپنی آنکھ کو کھولی اور نبیوں کے نبی کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. ایک عجب ماحول تھا. ایک جانب آمنہ کا لال ہے اور ایک جانب فاطمہ کا لال ہے. ایک جانب سید الانبیاء ہے، ایک جانب شہید کربلا ہے، ایک جانب نانا ہے تو ایک جانب نماسا ہے. نماسے نے آنکھ کو کھولا، نبیوں کے نبی کے نورانی چہرے کو دیکھا. مصطفیٰ کہتے جا رہے ہیں اے حسین، میں نے تیرے کان میں اذان کو کہا، تیرے کان میں تکبیر کو کہا. اے میرے پیارے حسین، اس آواز کی تجھے لاج رکھنی ہے. آواز آتی ہے، مورخین یہ تحریر کرتے ہیں اور اس کی تشریح بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے آواز آتی ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں میرا آقا حسین اپنے نانا جان سے کلام کرتے جا رہا ہے. اے میرے نانا جان، اگر آواز آپ کے ہیں تو کان حسین کے ہیں. لوگ میدانوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور ضرورت پڑی تو آپ کا نواسا تلوار کی چھاؤں میں قرآن پڑھ کر کے بتائے گا. چنانچہ دنیا نے دیکھا ہے کہ آقا حسین کی عظمت کیسی ہوتی ہے، کیسی نکاحت ہوتی ہے، کیسی برکت ہوتی ہے، کیسی شہادت ہوتی ہے. دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے. لیکن اس کے بعد میں ہمارے اور آپ کے نبی نے پیارے علی سے کہا اے علی ذرا بتاؤ دوسرے شہزادے کے نام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو پیارے علی کہتے ہیں اے میرے آقا، میری خواہش ہے کہ شہزادے کا نام بھی میں حرب ہی رکھوں. چنانچہ نبی دو جہاں کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے غیب سے آواز آئی ہے کہ شہزادے کا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام حسین ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین پاک کا نام رکھا گیا ہے. کون حسین؟ ایسے پیارے حسین ہے جن کے نام کو نانا جان نے رکھا ہے، کائنات کے تاجدار نے رکھا ہے، امت کے غمخوار نے رکھا ہے، جن کے کان میں اذان پڑھی ہے تو ہم سب کے نبی نے اذان پڑھی ہے، تکبیر پڑھی ہے تو ہم سب کے نبی نے تکبیر پڑھی ہے. اور اس کے بارے میں حال کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کے نبی نے حسین اعظم کا 7ویں دن عقیقہ کیا اور عقیقہ کرنے کے بعد میں سر پہ جو بال تھا اس بال کے وزن کے مطابق چاندی کو صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے ساتھ حسین اعظم کے حق میں دعائیں کی ہے. اب حسین کا بچپن آگے بڑھتا جا رہا ہے، حسین کی زندگی کے حال آگے بڑھتے جا رہے ہیں، حسین کی زندگی کی کہانی اور داستان آگے بڑھتے جا رہے ہیں. امام حسن و حسین بھی پڑھ رہے ہیں، امام شہید کربلا بھی بڑھتے جا رہے ہیں. آپ دونوں کا بچپن بڑی ناز و نعمت کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے ایک دن کا ماجرا ایسا آیا کہ پیارے ابو بکر نبیوں کے نبی کے ساتھ ہے، ہم سب کے سرکار آگے آگے چل رہے ہیں. مدینہ طیبہ کی ایک نورانی گلی آ گئی ہے. سامنے سے آتے ہوئے حسین نظر آ گئے. نبی دو جہاں نے جب آتے ہوئے حسین کو دیکھا تو محبت کی وابستگی آگے بڑھتی ہے. ایک باپ جب کبھی گلی یا کوچے میں یا روڈ یا گلی پر اپنے بیٹے کو دیکھ لی کہ چھوٹا پیر والا بیٹا میرا چلتے چلتے آ رہا ہے تو محبت سے اس کو پکڑ کر کے گود میں لینے کی کوشش کرتا ہے. نانا ہے دونوں عالم کے سرکار، اپنے نواسے کو آپ نے دیکھا تو اب دل کی وابستگی یہ کہتی ہے لاؤ بیٹے نواسے کو گود میں لے لوں. نبی یہ دو جہاں حسین کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ حسین اعظم مچل کر کے نانا کی محبت میں دیکھتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہی نبی یہ دو جہاں حسین کو پکڑنا چاہتے ہیں میرا آقا حسین وہاں سے چل کر کے گھوم کر کے ادھر آ گیا. جیسے ہی ادھر حسین آتے ہیں نبی یہ دو جہاں حسین کی جانب گئے، حسین دوڑ کر کے ادھر آ گئے. جب میرے آقا ادھر گئے ہیں تو حسین ادھر آ گئے، جب میرے آقا ادھر آئے تو حسین ادھر چل گئے. پیارے ابو بکر یہ کہتے ہیں اے حسین ایک جگہ ٹھہر جاؤ، یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ کائنات کے والی ہیں، یہ رحمتیں تمام ہیں، یہ تمہیں پکڑنا چاہتے ہیں. حسین ٹھہرو. تو نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں اے میرے ابو بکر میرے پیارے بیٹے حسین کو جس حال میں ہے رہنے دو. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جہاں میرا حسین ہوگا وہی اس کا نانا ہوگا، جہاں میرا حسین ہوگا وہی اس کا نانا ہوگا. حسین جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں اس کا نانا ہوگا. چنانچہ تاریخ کربلا کے پڑھنے والوں اور سننے والوں ذرا سوچو، آج
کمتری کی سرزمین پر ذکر حسین ہو رہا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے میرا آقا حسین یہاں ہے، اور جب آقا حسین ہے تو آقا حسین کے نانا جان بھی یہاں موجود ہیں، اور جب نانا موجود ہوتے ہیں تو سنیوں کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، ایک قوت آ جاتی ہے، ایک بہار آ جاتی ہے، ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیتا ہے اے دنیا کے لوگوں یہ پاور میرے اندر آ گئی ہے حسین کے صدقے میں، کہ دنیا کی باطل طاقتوں کو ہم للکار کر کے کہتے ہیں نہ بندوق گولی نہ بم دیکھتے ہیں، ہم تو غوث و رضا کا کرم دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آقا حسین کا نورانی بچپن ہے، حسین اعظم شہید کرب و بلا کے بچپن کے حال کو سن رہے ہیں۔ یہی ہمارا اور آپ کا آقا حسین چل رہا ہے مدینہ طیبہ کی گلی میں، چلتے ہیں زمین طیبہ پر گرتے ہیں، چل رہے ہیں مدینہ طیبہ کی زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب سنیوں نے یا حسین کہا اور یا حسین کے نعرے لگائے، ہر جہاں جانب ذکر حسین ہونے لگا۔ امام زین العابدین سے لے کر امام احمد رضا تک جتنے بھی حسین کے آل اور حسین کے دیوانے تھے سب نے یا حسین کے نعرے لگائے، ان کی منقبت پڑھی تو دیوبند کے ملاؤں نے اعتراض کر دیا اے سنیوں کیوں یا حسین کہتے ہو؟ وہ حسین تو مدینہ طیبہ کی گلی میں چلتے ہیں، گرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، چلنے کا شعور نہیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ کہہ کر کے اعتراض کیا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا آقا حسین کیوں مدینہ طیبہ کی زمین پر گر رہا تھا۔ تاریخ لکھنے والے مورخین یہ کہتے ہیں جب آقا حسین زمین طیبہ پر چلتے تھے چاند کی چاندنی نمودار ہوتی تھی، حسین کے رخسار کو چوم لیتی تھی۔ اے حسین آپ کا چہرہ بڑا موہنی چہرہ ہے، آپ کے چہرے کی تابانی سے مجھ کو سکون اور چین ملتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا حسین اعظم چلتے تو سورج کی شعائیں حسین کے رخسار کو چوم لیتی تھی۔ اے حسین تیرے چہرے کی تابانی سے کائنات کے اندر نورانیت آ رہی ہے، ہوائیں آ رہی ہیں، حسین کے رخسار کو چوم رہی ہے، محبت اور وارفتگی میں کہتی جا رہی ہے۔ حسین کے چہرے کو چومنے سے دل کو سرور مل رہا ہے، لیکن یہ زمین رو رو کر کے کہتی تھی اے میرے آقا حسین چاند کی چاندنی نے آپ کے رخسار کو چوما، سورج کی روشنی نے آپ کے رخسار کو چوما، ہوا اور فضا نے آپ کے رخسار کو چوما۔ اے میرے آقا حسین میرا کیا قصور ہے جو مجھ کو محروم کیے ہو؟ میرا آقا حسین جو ہر ایک کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے آیا ہے، زمین نے عریضہ لگایا تو میرا آقا حسین زمین طیبہ پہ گر کر کے زمین کی تمنا کو پوری کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں حسین کسی کو محروم کرنے نہیں آیا ہے بلکہ حسین آیا ہے تو ہر ایک کی تمنا کو پوری کرنے آیا ہے۔ یہ میرے آقا حسین گر رہے ہیں تو حکمت یہ ہے کہ حسین گرتے ہیں تو زمین کی تمنا کو پوری کرتے ہیں۔ آقا کائنات کا نورانی دربار لگا ہوا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسی امام حسن امام حسین بڑھتے بڑھتے آگے گئے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار کے پاس پہنچے۔ سرکار نے ایک کو داہنے پیر کے ران پہ بٹھا لیا اور دوسرے کو بائیں پیر کے ران پہ بٹھا لیا۔ اب دونوں شہزادوں کو نبی دیکھ رہے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں کبھی حسین کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے مصطفیٰ کہتے جا رہے میرے پیارے صحابہ یہ دونوں میرے نواسے میری نظر میں بڑے محبوب ہیں، اور یہ میرے محبوب بھی ہیں، میرے رب کے محبوب بھی ہیں۔ جو ان سے پیار کرے گا رب ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض و کینہ رکھے گا اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ پیارے یہ حسین اور یہ حسن ان کی زندگی کا لمحہ سرکار کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اپنے پیارے آقا کو میں نے ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں دیکھا کہ حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار
چلتے چلتے آ رہے ہیں کہ آپ کے جسم مقدس پر ایک نورانی چادر ہے۔ میں دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ سرکار نے کچھ نہ کچھ چھپا رکھا ہے۔ میں آگے بڑھا اور سرکار سے میں نے عرض کی حضور چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی نے چادر کو ہٹا دی تو کیا دیکھا صحابی مصطفیٰ نے کہ ایک جانب حسن چمٹے ہوئے ہیں اور دوسری جانب حسین چمٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی قسمت ہے حسن اور حسین کی کہ وہ چمٹے ہیں، لگے ہیں تو کسی اور کے سینہ سے نہیں، دونوں عالم کے سرکار کے سینہ سے لگے ہیں۔ ارے میرے آقا نے کتنی محبت اور کتنا پیار کیوں کیا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور نبی دنیا میں آئے تو اوروں کی نسلیں اور اوروں کی نسل کے طلوع ہونے کا، ظہور ہونے کا جو سلسلہ تھا ان کی سلبوں سے تھا۔ میری نسل کو میری سلب میں نہیں بلکہ علی کے سلب میں میرے رب نے منتقل فرما دیا ہے۔ اس نسل کے جو چراغ ہیں، ایک چراغ کا نام حسن بنتا ہے اور دوسرے چراغ کا نام حسین بنتا ہے۔ یہی پیارے حسن اور پیارے حسین ہیں، دونوں شہزادے اپنے نانا کے روبرو سیدہ فاطمہ کے در دولت پر موجود ہیں۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ نے امام حسن کو بلایا اور کہا اے بیٹا حسن، حسین کو پکڑ لو۔ امام حسن حسین کو پکڑتے ہیں اور جب حسین کو پکڑتے ہیں تو سرکار کہتے ہیں اے بیٹا حسن ذرا اس انداز سے پکڑو، ایسے انداز سے پکڑو، ایسے انداز سے پکڑو۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے اے ابا حضور، آپ تو امام حسن ہی کو داؤ بتا رہے ہیں، انہی کے لیے کہتے جا رہے ہیں کہ ایسا ایسا کرو تو نبیوں کے نبی کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، میں حسن کی جانب سے بول رہا ہوں، حسین کی جانب سے سید الملائکہ جبریل امین بول رہا ہے، اس وجہ سے میں حسن کو سہارا دے رہا ہوں۔ حسین کی جانب سے اللہ کی رحمت، حسین کے لیے اللہ کی رحمت جبریل کی شکل میں آ چکی ہے۔ یہ میرا حسین اور آپ کا حسین کتنے کمال والا، کتنے فضل والا، کتنے جود و نمال والا، کتنے جمال والا، کتنے جلال والا، کتنے جود و نمال والا ہے، اس کا احساس آپ کیا سمجھ سکتے ہیں۔ نبی دو جہاں یہ مجاز دینا چاہتے ہیں اے میرے دیوانوں، حسن سے بھی پیار ہونا چاہیے، حسین سے بھی پیار ہونا چاہیے، دونوں کی محبت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس تعلق سے ایک واقعہ کتابیں میں بہت زبردست ملتا ہے جس کو علماء بھی بیان فرماتے ہیں اور کچھ مورخین نے تحریر بھی فرما رکھا ہے کہ امام حسن اور امام حسین نے دو تختیاں تیار کی، اپنی اپنی تختی لے کر کے شہزادی فاطمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں اے میری ماں فاطمہ، ذرا یہ بتا دے کہ میری تحریر اچھی ہے یا میرے بھائی حسن کی تحریر اچھی ہے۔ حسن و حسین جب بولتے ہیں شہزادی فاطمہ خاموش ہو چکی ہیں، کہتی ہیں اگر میں حسن کے لیے کہتی ہوں کہ حسن کی تحریر اچھی ہے تو حسین کو تکلیف ہو جائے گی، حسین کے لیے کہتی ہوں تو حسن کو تکلیف ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ نے اس بات کو ٹال دی اور کہا اپنے باپ علی کے پاس جاؤ، وہی اس مسئلے کا حل کریں گے۔ پیارے علی کے پاس گئے، جیسے ہی انہوں نے کہا ابا حضور مسئلہ حل فرما دیجئے، تحریر کس کی اچھی ہے، تو پیارے علی بھی خاموش ہو گئے اور سوچتے ان کو میں کہتا ہوں تو ان کو تکلیف ہو جائے گی، ان کو کہتا ہوں تو ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی اس بات کو ٹال دی اور کہا تمامی کائنات کے مسئلے حل فرمانے والے آپ کے نانا جان ہیں، اے شہزادو اپنے نانا کے پاس جاؤ۔ دونوں نے وہاں سے جب پہنچ گئے تختی کو رکھ دی، نانا جان کس کی تحریر اچھی ہے؟ ابھی ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کچھ لبے مقدس کو کھولتے، اتنے میں اللہ کا فرشتہ جبریل امین حاضر دربار ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے نبی دو جہاں، رب کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ آپ اس کا فیصلہ نہ فرمائیں، اللہ کی قدرت پر چھوڑ دیں، میں جنت سے 7 موتیاں لے کر کے آیا ہوں، جس کی تختی پر 4 موتی گر جائے اس کی تحریر اچھی ہوگی۔ چنانچہ جبریل امین نے 7 موتیوں کو اچھالا، اچھالنے کے بعد میں دنیا کی تاریخ نے کیا دیکھا، تمامی لوگ دیکھ رہے ہیں، سب چیزیں گواہ ہیں، در و دیوار دیکھ رہے ہیں۔ جبریل امین نے جب موتیوں کو اٹھانا ہے تو 3 موتی حسن کی تختی پر، 3 موتی حسین کی تختی پر اور 1 موتی جو تھے اس کے 2 حصے تھے، آدھا حسن کی تختی پر، آدھا
حسین کی تختی پر گرتے ہیں، مداد مل گیا۔ اے اللہ کے بندو، حسن سے بھی محبت رکھو، حسین سے بھی محبت رکھو، یہ دونوں اللہ کے پیارے ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں، علی شیر خدا کے پیارے ہیں، سیدہ فاطمہ کے پیارے ہیں۔ ان کے دل کو مت دکھانا ورنہ رب کی رحمت روٹ جائے گی، نبی پاک کا کرم تم سے دور ہو جائے گا، مدینے والے مصطفیٰ کی عنایت تم سے دور ہوتی نظر آئے گی۔ مگر آج ذکر شہدائے کرب و بلا کا لیبل یہاں لگا ہوا ہے، دھمتری کے انجمن چوک کے اس شہر کے اندر ذکر شہدائے کربلا لگا ہوا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان کے اسٹیجوں پر دیکھو، کہیں شہید اعظم ہے، کہیں امام حسین ہے، کہیں پیکر صبر و رضا ہے، کہیں سید الشہداء ہے۔ پورے ملک کے اسٹیجوں پر دیکھو ایک ہی لیبل لگا ہوتا ہے، شہید اعظم کا۔ اے دھمتری کے مسلمانوں، آپ نے ذکر حسن کیوں نہیں کیا، ذکر حسین کیوں کر رہے ہو؟ اس پر بھی ایک جماعت کا اعتراض ہے، سنیو تم صرف یا حسین کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ نبی دو جہاں نے دونوں سے محبت کی ہے، نبی دو جہاں نے دونوں سے پیار کیا ہے، نبی دو جہاں نے دونوں سے عقیدت کرنے کا حکم فرمایا ہے، ایک ہی کا نام کیوں کرتے ہو؟ تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک جواب رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے لوگ جو کام کرتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو بھی کرتے ہیں آقا کی ارشاد کے مطابق کیا کرتے ہیں، کیونکہ نبی دو جہاں اپنے پیارے حسین نماز شہید کرب و بلا کے تعلق سے بار بار بیان فرماتے جا رہے ہیں، بار بار بیان فرماتے جا رہے ہیں کہ میرا حسین میدان کرب و بلا میں شہید ہوگا، میرا حسین میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ جب شہید ہوگا، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، ان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ لیکن حسین کے تعلق سے میرے آقا یہ تو بیان فرما چکے ہیں، حسن کے بارے میں نبی دو جہاں نے اتنی وضاحت نہیں فرمائی۔ آپ کو شہادت سری حاصل ہوئی ہے، وہ شہادت جو چھپی ہوئی شہادت ہے، تو جس کو نبی دو جہاں نے چھپایا ہے، سنی لوگ بھی اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، جس کو نبی دو جہاں نے چھپایا ہے، سنی لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دھمتری کے جامع مسجد کے صحن میں شہدائے کرب و بلا کا لیبل لگ کر کے دنیا کو بتایا جا رہا ہے، نبی نے حسین کے نام کو چھپایا، دیوانے چھپا رہے ہیں، نبی نے حسین کے نام کو بتایا، دیوانے بڑھا رہے ہیں، نبی نے حسین پاک کا چرچا کیا، اس وجہ سے دیوانے کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، میرا آقا حسین اتنا بامراد باکمال ہے کہ جب کوئی ذکر حسین کرتا ہے تو حسین کہتے ہیں تم کو صرف حسین ہی کا فیضان نہ ملے گا بلکہ حسین کے ساتھ امام حسن مصطفیٰ کا فیضان بھی ملتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔